بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك جزاء من تزكى. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 74، 75 اور 76 ہے. جادوگروں کا قصہ مکمل ہوا. بس اتنی سی بات روایات میں آتی ہے کہ رات کے وقت فرعون نے سارے جادوگروں کو شہید کر دیا، اور سارے کے سارے جادوگر جو صبح کے وقت کفر کے مقتدا تھے لیکن رات کے وقت وہ اسلام کے شہداء بن گئے. اتنا بڑا مقام ان کو حاصل ہو گیا. اس کے بعد یہاں پر جملہ معترضہ کے طور پر کچھ باتیں ہیں. جملہ معترضہ اسے کہتے ہیں کہ دو باتوں کے درمیان کوئی ضمنی بات ذکر کر دی جائے. چنانچہ اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، کہ یقین رکھو کہ جو کوئی بھی ایک اصول ہے، جو کوئی بھی اپنے پروردگار کے پاس مجرم کی حیثیت سے آیا، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، تو اس کے لیے جہنم ہے. اور کیسا عذاب ہے؟ لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ اس کے اندر جیے گا نہ مرے گا، دونوں کے درمیان. اور اللہ کا ایک مزاج ہے کہ جہاں مجرم کا ذکر کرتے ہیں وہاں مومن کا ذکر ضرور فرماتے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو اللہ کے پاس اس حالت میں آیا کہ وہ ایمان والا تھا، قد عمل الصالحات، اور اس نے اعمال بھی اچھے کیے تھے، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کے لیے بڑے اونچے درجے ہیں. جنات عدن، اور جنتیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں ہیں. کیسی ہیں؟ کہ تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء، اور یہ جزا اس کے لیے ہے کہ من تزکا، کہ جس نے اپنی اصلاح کی، جس نے اپنی اصلاح کروائی. ان تینوں آیات کا خلاصہ اور مفہوم ہے. اللہ رب العزت نے دو بنیادی مضمون بیان فرمائے. اس کو ذرا سمجھیں. قرآن مجید ایویں کتاب نہیں ہے کہ بس اس کو ترجمہ پڑھ لیے تو سمجھ لیا. اس میں اصول بیان کیے ہیں، کامیابی کے اصول بیان کیے ہیں. اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا، مجرم کیا ہوتا ہے؟ مجرم ایک ہوتا ہے مجرم، ایک ہوتا ہے ملزم، ایک ہوتا ہے گنہگار، ایک ہوتا ہے سرکش. گنہگار اور سرکش کو میں ذکر کر چکا ہوں کیا ہوتا ہے. ملزم اور مجرم بھی وہی ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کے اوپر صرف الزام لگا ہے کہ اس نے یہ غلط کام کیا ہے، یہ ملزم ہے. مجرم وہ ہے کہ جو کسی کام کو اس نیت سے کرے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے اور وہ کام غلط ہو، اس کو مجرم کہتے ہیں. جیسے میں نے پیچھے ذکر کیا کہ ایک گنہگار ہے اور ایک سرکش ہے، ایک پغا ہے، پغا. تو سرکش مجرم کو کہتے ہیں. سرکش یعنی جو اس نیت سے کام کرے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور وہ غلط کام، یعنی گناہ کو غلط نیت سے کرتا ہے، تو ایسا شخص عند اللہ مجرم ہے. کوئی شخص گناہ تو کرتا ہے لیکن گناہ ایسے کرتا ہے کہ اس کے قلب میں ندامت ہوتی ہے، اس کے قلب کے اندر پریشانی ہوتی ہے اس گناہ کو کر کے. اس گناہ کے لیے اس کا دل نہیں مان رہا ہوتا، لیکن نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر گناہ کر رہا. نفس مطلب اپنی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کر گناہ کر رہا ہوتا ہے، کسی سے متاثر ہو کر وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اور اس گناہ پر جری نہیں ہے. تو یہ شخص مجرم نہیں ہے، یہ شخص صرف گنہگار ہے.
اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے انشاءاللہ خیر کا معاملہ فرمائیں گے اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے، اور اللہ اس کو زندگی میں کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق دیں گے۔ ہاں، جو شخص اپنے گناہ کو اس کثرت سے کرے کہ وہ گناہ کثرت سے کرنے کے بعد اس کو گناہ ہی معلوم نہ ہو، تو پھر یہ شخص عند اللہ مجرم ہے۔ بہت سے مسائل آتے ہیں ہمارے پاس، اس میں کہتے ہیں جی یہ تو اضافہ ہو کے مل رہا ہے، یہ سود ہے، اور یہ اضافہ ہو کے نہیں مل رہا، یہ سود نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ایک ہوتی ہے لغت اور ایک ہوتی ہے شریعت کی اصطلاح، شریعت کی ٹرمینالوجی۔ لغت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں گناہ میں داخل ہیں، لیکن شریعت کی ٹرمینالوجی میں، شریعت کی اصطلاح کے اندر وہ چیز گناہ میں جب داخل ہوگی جب وہ شریعت کے بتائے ہوئے حدود کے خلاف ہوگی۔ تو یہاں سمجھ لیں کہ انہ من یأتی ربہ مجرما، کہ اللہ کے پاس تو ہر ایک نے جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے اور آپ نے بھی جانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مجرموں میں داخل ہو کے اللہ کے پاس جائیں۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ ایک رات تہجد میں نماز پڑھ رہے تھے، تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو اس آیت پہ رک گئے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، پوری رات یہ آیت پڑھتے رہے۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ کیا، آپ پوری رات ایک ہی آیت نماز کے اندر پڑھتے رہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ مجھے ڈر لگ گیا، پتہ نہیں میں مجرم میں داخل ہوں یا محرم میں داخل ہوں، مجرم میں داخل ہوں گا یا مومنوں میں داخل ہوں گا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ ایک شخص مطمئن بیٹھا ہے، نہیں میں تو کچھ ایسا نہیں، اللہ خیر کرے گا، تو ایسا شخص بہت جلد مجرموں میں شامل ہو جاتا ہے۔ جو اپنے اعمال پر ایسا مطمئن ہے، ایسا بے فکر ہے اپنے اعمال پر۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا انتقال سے کچھ وقت پہلے اتنا روئیں کہ جو بڑی چادر لی ہوئی تھی وہ ساری آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس پردے سے حاضر ہوئے، کہا اماں جان آپ رو رہی ہیں، آپ کی اور اللہ کے نبی سے ملاقات میں صرف چند سانسوں کا فاصلہ ہے اور آپ بھی رو رہی ہیں۔ فرمایا عباس مجھے دھوکہ نہ دے، عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ تو اپنے مجرم ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے، یہ اصل مومن ہوتا ہے۔ جس کو اطمینان ہونا، ہم کا مجرم ہو، ہم کہا ایسے ویسے نہیں جی، اللہ کی پکڑ کا ڈر رہے۔ لیکن اب یہ چیز ایسی ہے جو عام طور پہ نظر نہیں آتی، تو اس کو سمجھنے کے لیے حضرت عمر کا رضی اللہ عنہ کا ارشاد بڑا زبردست ہے۔ فرمایا کہ جب میں اللہ کی رحمت کی طرف توقع لگاتا ہوں، جب میں اللہ کی رحمت کی طرف توقع لگاتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ سارے انسان بخشے جائیں گے، اور جب میں اللہ کے عذاب کی طرف توقع لگاتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کوئی انسان بھی نہ بخشا جائے۔ تو ان دونوں کیفیات کے درمیان کا نام ایمان ہے۔ اس سے ملتا جلتا کون حضرت عمر کا ہے، تو یہ ان دونوں کیفیات کے درمیان کا نام ایمان ہے۔ تو انہ من یأتی ربہ مجرما، مجرم کیا ہے؟ فإن لہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہے، اور اس کے اندر حالت کیسی ہے؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، جیسے بعض مرتبہ کچھ لوگ اذیت میں ہوتے ہیں، نہ سو سکتے ہیں نہ جاگ سکتے ہیں، نہ نیند آتی ہے نہ سو پاتے ہیں، نہ اٹھ کے بیٹھ کے کوئی کام کر سکتے ہیں، جیسے وہ دگرگو کی حالت میں شدید تکلیف میں ہوتے ہیں، اس طریقے سے جہنم میں بھی جہنم میں شدید تکلیف میں ہوں گے۔ میرے استاد محترم مفتی غلام محمد صاحب فرمایا کرتے تھے جب ایسی آیات آئیں تو دل ہی دل میں اللہ سے پناہ مانگا کرو کہ اللہ جی ہمیں اس عذاب سے بچائیے۔ آگے جو بات فرمائی ہے اس میں ایمان کے ساتھ عمل صالح کو جوڑا ہے۔ یہ کامیاب ہونے کے لیے محض ایمان کافی نہیں ہوتا، ہاں نفس کامیابی کے لیے ایمان کافی ہے، لیکن آخرت کی مکمل کامیابی کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے۔ ہاں عمل صالح نہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اصل یہ دو چیزیں ہیں۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ کہ اس نے اعمال بھی اچھے کیے ہیں، تو فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کے لیے اونچے درجات۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کتنے اونچے درجات ہیں؟ آپ نے فرمایا یوں دیکھو گے تو جیسے آسمان اونچا ہے ایسے بعض جنتی ہیں ان کے درجات بھی اتنے اونچے ہوں گے۔ تو صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ وہ درجات تو صرف انبیاء کے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، تمہارے اندر یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، ان کے بھی ایسے اونچے درجات ہوں گے۔ پھر ایک اور روایت میں فرمایا کہ جنت کے اندر 100 درجات ہیں اور ہر درجے کے درمیان فاصلہ زمین آسمان کے جتنا فاصلہ ہے۔
اور بعض روایت میں اس کی وسعت کو اور بھی بہت بیان فرمائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان درجات اولا میں سے کوئی جگہ عطا فرمائے. حضرت تھانوی فرماتے تھے اگرچہ ہم اس قابل بھی نہیں ہیں، دعا فرما رہے تھے اے اللہ اگرچہ میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ جنتی جہاں جوتے اتاریں گے مجھے وہاں جگہ ملے، لیکن اللہ جی دوزخ کی آگ برداشت نہیں ہوگی. تو جب بھی جنت کی آیات قرآن مجید میں آئے، ترجمہ نہ بھی آئے، پتہ چل جاتا ہے جنت ہے، پتہ چل جاتا ہے جہنم، وہاں اللہ سے معافی مانگے جائے. تو میں نے ذکر کیا تھا اللہ نے جہاں بھی جنت کا ذکر کیا جنات و عدن، یہ مطلب یہ ہے کہ اس کی لمیٹیشن نہیں ہے. ایک روایت میں آتے کہ آخرت میں جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے، ان کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا کہ ایسا ہو کہ ساری زمین رائی کے دانوں سے بھر جائے. رائی کا دانہ بہت چھوٹا، چینی کے دانے جتنا ہوتا ہے، رائی کے دانوں سے بھر جائے ساری زمین. 500 برس کے بعد ایک فرشتہ ایک پرندہ آئے اور ایک دانے کو کھائے، پھر 500 برس کے بعد دوبارہ آئے ایک دانے کو کھائے، پھر 500 برس کے بعد دوبارہ آئے ایک دانے کو کھائے. اس طریقے سے کرتا 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 وہ ساری زمین کے سارے دانے کھا جائے گا، تب بھی جنتیوں کی عمر ختم نہیں ہوگی، یعنی اس سے بھی زیادہ لمبی عمر ہے ان جنتیوں کی. تو جنات و عدن ہمیشہ کی جنتیں ہیں. اور اللہ رب العزت نے جہاں پر بھی خوبصورتی کا ذکر فرمایا نا تو اس کے ساتھ پانی کو لازمی جوڑا ہے، پانی کو جوڑا ہے. آپ دنیا کے اندر دیکھیں جہاں بھی خوبصورتی ہے، مری ہے، سوات ہے، کالام ہے، کاغان ہے، دبئی کا ڈانسنگ واٹر ہی کیوں نہ ہو، یا دنیا کی کوئی پیرس ہے یا دنیا کا کوئی خوبصورت ایک جگہ جیسے نیاگرا آبشار ہے، کوئی بھی خوبصورت جگہ اور کوئی بھی پارک اگر ہم بناتے ہیں اور گھروں کے اندر اگر آپ جو سائلنٹ بیوٹی کے نام سے کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں فوارے لگاتے ہیں لازمی، اس میں آبشاروں کے پتھر لگاتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں لگاتے ہیں کہ اس کے اندر خوبصورت ایکویریم لگاتے ہیں کہ اس کے اندر مچھلیاں چھوڑتے ہیں. تو جہاں خوبصورتی آتی ہے وہاں پانی کا دخل ضرور ہوتا ہے. چنانچہ اللہ نے جہاں بھی جنت کا ذکر کیا آپ کو وہاں پہ تجری من تحتها الانہار، یہ تجری تحتها الانہار کا ذکر آپ کو ضرور ملے گا کہ جنتیں ہیں اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک جزاء من تزکا، یہ اس کے لیے جس نے اپنے اعمال کی اصلاح کی ہے، یعنی اپنے اعمال پر مطمئن نہیں ہو گیا بلکہ ان پہ کڑی اور تنقیدی نظر رکھتا رہا اور پھر اس کے بعد اس کے معاملات کو صحیح کیا. اس کے بعد دوبارہ حضرت موسیٰ کا قصہ انشاءاللہ ذکر کروں گا. اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی کوشش کروں.